اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا و سزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ کو روکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی عادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ عادتیں دراصل کفار اور منافقین کی عادتیں ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ایمان بھی لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، پھر اس کے اندر ایسی بری عادتیں پائی جائیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس صورت کو پڑھنے کے بعد کہ اس کے اندر جتنی بھی عادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عادتیں آج میرے اندر اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی کے اندر ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں ان عادتوں کو ہمیں نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا اور سننے کا سوائے اس کا کوئی اور مقصد ہونا بھی نہیں چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان تو قیامت کو نہیں جھٹلا سکتا، تو یہ کافروں کی عادت ہے، اور الحمدللہ یہ والی چیز کم سے کم ایمان کی برکت سے ہم سب کو نصیب ہے۔ یہ ہیں تو کافر اور منافقوں کی عادت، لہذا اس میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ بالکل مسلمانوں پر پورے طور پر تو لاگو نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ والی عادتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سننے کے بعد اندازہ ہوگا پائی جاتی ہیں، تو انہیں اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ باقی آخرت کا یقین میں ہم لوگ مسلمان مرد اور عورت بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آخرت کا یقین جب نہیں ہوتا تبھی اللہ کے احکام پورا کرنے میں انسان لاپرواہی برتتا ہے، جبھی گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، تو پھر نہ تو انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے۔ آخرت کا یقین کیسے پیدا کریں، اس پر کچھ وقت پہلے بیان ہوا تھا، آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پوری رہنمائی کی گئی ہے کہ آخرت کا یقین کس طرح پیدا کریں۔ اس چیز کے اندر، اس میدان میں انسان کو دن بدن ترقی کرنی چاہیے۔ جتنی ترقی کرے گا اتنا اس کے اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوگا، اس کی زندگی کے اندر اتنا تقوی آئے گا، اتنا وہ گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزار سکے گا۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو اور محتاج کو کھانا کھلانا، یہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی ہو، وسعت دی ہوئی ہو، گنجائش ہو، تو انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یتیموں کا خیال رکھنے کی بڑی زبردست فضیلت احادیث کے اندر آئی ہیں۔ آپ نے بہترین گھر وہی فرمایا ہے کہ جس میں یتیم ہو، اور بدترین اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ قرار دیا جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی ہو۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکین کو محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی خود تو کیا کھلاتا، دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہو تو محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور اگر انسان کے پاس وسعت نہ ہو اور کسی محتاج پریشان کو دیکھیں، اور انسان کے قریب میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس سے کسی کی ضرورت پوری کروائی جا سکتی ہو، صرف کھانا تو ایک چیز کا تذکر آ گیا، باقی کوئی بھی ضرورت ہو، اگر انسان خود پوری کر سکتا ہو تو خود پوری کر دے کسی کی ضرورت، اور اگر خود پوری نہ کر سکتا ہو اور کسی سے کہہ کر کے کروا سکتا ہو تو کسی سے کہہ کر کے کروا دے۔
باقی اگر مسکین کو کھانا کھلانے کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی وسعت نہ ہو انسان کے پاس، تو پھر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہاں سے مفسرین کی تشریح کے مطابق یہ منافقین کی عادتوں کا تذکرہ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کو بوجھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی دیکھنے والا ہوا تو پڑھ لی، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دی۔ کبھی کوئی ہلکا سا کام پیش آیا تو چھوڑ دی، کبھی کپڑوں کا بہانہ بنا کر چھوڑ دی، کبھی کسی چیز کا بہانہ بنا کر چھوڑ دی، ہلکی سی بیماری میں چھوڑ دی۔ سفر کے اندر آگے پیچھے کر کے انسان نماز پڑھتا تھا لیکن چھوڑ دی، کبھی وقت نکال دیا ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے، اور اتنا ٹالا کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ یا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بد دلی سے کھڑے ہوئے ہیں، نہ کھڑا ہونا سنت کے مطابق ہے، نہ رکوع سنت کے مطابق ہے، نہ سجدہ سنت کے مطابق ہے، بس کوے کی طرح ٹھونگے ماری اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز مکمل